الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة يحيي ويميت فعال لما يريد أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، اس جہان کو، کائنات کو، جاندار کو، بے جان کو، متحرک اور ساکن کو جیسا اللہ نے چاہا ویسا بنایا. میں اپنی چاہت اور ارادے سے نہ بنا ہوں نہ مروں گا. آپ اپنے ارادے اور چاہت سے نہ وجود میں آئے نہ موت آئے گی. جو رنگ ہے اللہ کا دیا ہوا، صبغۃ اللہ، جو تصویر ہے وہ اللہ کی دی ہوئی. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جو رزق ہے تو آسمان سے اتارا ہوا. وفی السماء رزقکم وما توعدون، زیادہ ہے یا کم ہے تو وہ بھی فیصلے اوپر سے ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کوئی تخت پہ بیٹھ کے حکومت کر رہا ہے تو وہ بھی اوپر سے ہی اعلان ہو رہا ہے. تؤتی الملک من تشاء، اور کسی کو اٹھا کے پٹخ دیا ہے تو وہ بھی اس کا اعلان ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، کسی کو عزت ملی ہے تو وہ بھی اوپر والا کہہ رہا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، کوئی ذلیل ہوا ہے تو وہ بھی آسمان والا بتا رہا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کسی کو رزق، کسی کو خوشیاں ملی ہیں تو وہ بھی اللہ ہی بتا رہا ہے. اضحک، اور کوئی غمگین ہے تو وہ اللہ بتا رہا ہے. وَأَبْكَى، اضحک وَأَبْكَى، خوشیاں بھی ہیں تو اللہ لے کر آیا، غم بھی ہیں تو اللہ لے کر آیا. سانپ بھی ایک کیڑا ہے، مچھلی بھی ایک کیڑا ہے. وہ پانی کا کیڑا، یہ زمین کا کیڑا، اس کے اندر زہر کیوں بنا، اس کے اندر کیوں نہیں بنا. اور ہرن بھی ایک چوپایا ہے اور بکری بھی ایک چوپایا ہے. اس کے اندر مشک بنا، اس کے اندر دودھ بنا. یہ نظام کوئی ان کے ذاتی تو ہے نہیں ہے. ایک درخت پہ آم لٹکا، دوسرے پہ امرود لٹکا، تیسرے پہ ناشپاتی، چوتھے پہ لیمو. کوئی کھٹا، کوئی میٹھا، کوئی کڑوا، کوئی کسیلا. یہ میٹھا پانی عذب فرات سائغ شرابہ، یہ کڑوا پانی ھذا ملح اجاج. یہ دو آپس میں ملتے نہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، زمین بچھ گئی. کوئی بلڈوزر لگائے تھے ہم نے، میرے اللہ نے اور آپ کے اللہ نے بتایا. والارض بعد ذلك دحاها، ہم نے پتھر کٹھے کر کے پہاڑ لگائے تھے. آسمان کے رب نے بتایا. والجبال ارساها، اور اوپر جو آسمان سے پانی برسا تو میں نے کوئی مونسون بنائی اور چلائی اور بادلوں کو پانی کی شکل، دھوئیں کی شکل دے کر اس میں پانی کے ٹینک بھر دیے. وہ تو میرے اللہ نے ہمیں خبر دی ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کبھی تو غور سے دیکھ بھی لیا کرو، کبھی تو اپنی ضرورتوں سے اوپر اٹھ کے کائنات کو بھی دیکھو. اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے پھر اپنے آپ میں غور کرو. صرف روٹی پانی کے چکر میں اپنے آپ پر غور مت کرو.
غور میں کرتا ہوں، لیکن میری روٹی کیسے پوری ہو، میری بیوی کا، میرے بچوں کا نظام کیسے چلے، ان سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ کر، تنہا ہو کر، فی انفسکم افلا تبصرون، کبھی اپنے اندر دیکھو کہ مٹی سے یہ شکل کیسے بنی، کس نے یہ سارے نظام بنائے تھے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، تمہیں مٹی سے نکالنے والا اللہ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر مجھے نطفے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں ٹھہرانے والا اللہ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اسے ایک جونک کی شکل میں دینے والا میرا اللہ، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اسے ایک بوٹی بنانے والا میرا اللہ، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس میں ہڈیاں ڈالنے والا میرا اللہ، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس پر یہ شکل دے کر، گوشت چڑھا کر، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر یہ رنگ، یہ ڈھنگ، یہ انداز، یہ ناز، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ہونٹ، یہ پلک، یہ سب کچھ، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، آنکھیں لے کر آیا، وَلِسَانًا، زبان لایا، وَشَفَتَيْن، اور ہونٹ لے کر آیا، فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، کان دیے، والابصار، آنکھیں دی، والافئدہ، دل دیا، اور پہاڑوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ہڈیوں کو گاڑا۔ یہ سب کچھ اللہ کی خبر ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو بتاؤ کہ یہ تمہارا اللہ کر رہا ہے۔ ساری دنیا، ایک فلسفہ یونان کا تھا کہ یہ کائنات شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس فلسفے کو آج کی سائنس نے رد کر دیا، نہیں، اس کی ابتدا ہے۔ 40 اور 50 کی دہائی میں ساری دنیا کا علم یہاں پہنچا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے شروع کیا ہے، کسی نے بنایا ہے، خود نہیں یہ بن گیا، خود نہیں بنا، کسی نے بنایا ہے۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ یہ خود نہیں ہے، ہوا ہے۔ کون ہے؟ یہاں آ کر وہ ختم ہو جاتے ہیں، بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ جب وہ یہاں تک پہنچتے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے، پھر وہ کون ہے، تو یہاں ہر انسان کا کمپیوٹر بند ہو جاتا ہے کہ چونکہ انسانی سوچ سے آگے کی بات ہے، یہاں نبی کا علم آتا ہے، اور اللہ کا قرآن آتا ہے، اور نبی کی زبان ہے، اور اللہ کا کلام ہے، وہ آسمانی کلام کے ساتھ بولتا ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ آسمان کے اللہ کے اتارے ہوئے نظام کلام سے بولتا ہے، وہ ان گتھیوں کو سلجھاتا ہے، وہ یہ راز ہمیں سمجھاتا ہے کہ واللہ خلقکم من تراب، تمہارا بنانے والا اللہ ہے، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله۔ کیا خوبصورت، آئے ہائے، بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن جیسی کتاب نہیں سمجھتے، کیا بدقسمتی ہے، کتنے ہزاروں کا مجمع، کیا کیا ڈگریاں یہاں لوگ پڑھ رہے ہیں۔ پاکستان یہ بھی ایک بچہ آیا اور پڑھ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس نے مجھے نام بتایا، مجھے نام بھی نہیں، سی سی کے بی سی پتہ نہیں کیا کہتے، یہ سب کچھ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہائے میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، کبھی خیال بھی نہیں ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، کتنا خوبصورت کہہ رہا ہے۔ اور میرے بندے، یہ آسمان کی چھت دیکھ رہے ہو، یہ تیرے رب نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، جبھی تو اس میں کوئی کسی قسم کا تم کوئی عیب نہیں دکھا سکتے۔ زمین کو تیرے اللہ نے بچھایا ہے، پھر ہر چیز کا جوڑا جوڑا تیرے اللہ نے بنایا ہے۔ اگر یہ سب کچھ سچ ہے کہ آسمان بنا تو اللہ نے بنایا، زمین بچھی تو اللہ نے بچھائی، تم مرد عورت بنے تو اللہ نے بنایا، نر مادہ بنا تو اللہ نے بنایا، جاندار کا بھی، بے جان کا بھی، پرندوں کا بھی، اور مچھلیوں کا بھی، انسانوں کا بھی، درندوں کا بھی، اور درختوں کا بھی۔ جب یہ سب کچھ ہے تو لہذا اب دوڑو اپنے اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، اب ساری دوڑ چھوڑ دو، اب ایک ہی ٹریک ہے، اس پہ دوڑو کدھر؟ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، دوڑو اپنے اللہ کی طرف۔ اللہ کو پا لینا زندگی کا مقصد ہے، اللہ کو کھو دینا یہ زندگی کی ناکامی ہے۔ یہ سوال سائنس انسان حل نہیں کر سکتا کہ یہ کائنات کس نے بنائی، کیوں بنائی۔ میں نے کب کہا تھا میں پاکستان میں ضلع ملتان میں پیدا ہو جاؤں؟ میں نے کب کہا تھا کہ میں پنجابی گھر میں پیدا ہو جاؤں؟ میں نے کب چاہا تھا؟ مجھے کس نے بھیج دیا؟ میں اب کب مرنا چاہتا ہوں؟ مجھے کیوں موت میرے پیچھے میرا کیوں کر رہی ہے؟ میں تو چاہتا ہوں دائیں بائیں چلی جائے، وہ نہیں آئے گی، الموت لیس منہ الفوت، کوئی بچ کے تو دکھائے۔
کوئی بچ کے تو دکھائے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے بھی کہا تھا عش ما شئت، اے میرے محبوب تیرے لیے 63 سال کی قید کوئی نہیں، جتنا رہنا چاہتے ہو آپ کو اجازت ہے، جتنا رہنا چاہتے ہو آپ کو اجازت ہے، لیکن آخری بات بتاؤں، فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ بھی ضرور چکھیں گے۔ یہ صرف اللہ ہے جو موت سے پاک ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، ساری دنیا اندھیروں میں گم ہو گئی، نہیں پہچانا تو اللہ کو نہیں پہچانا، ایٹم تلاش کر لیا، انسان کا جین تلاش کر لیا، اور آگے پہنچتے 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 ان چیزوں کو دریافت کر لیا جو 1 سینٹی میٹر کا بھی کئی کروڑواں حصہ ہیں، ان کو بھی دریافت کر لیا، اور نہیں پہچانا تو سب سے بڑی ذات کو نہیں پہچانا جو کہتا ہے ذالکم اللہ ربکم الحق، جو کہتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم، جو کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جو کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، جو اپنی ذات کا تعارف کروا کے بتاؤ اللہ احد ہے، اکیلا، بے نیاز، نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، کوئی اس جیسا نہیں، نہ اس کی ذات میں اس جیسا، نہ صفات میں اس جیسا، نہ کوئی نام اس جیسا ہے، اللہ 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 ہے، اللہ اللہ ہے۔ میں فتویٰ تو نہیں دیتا ہوں، میں مفتی نہیں، لیکن میں تمہیں اپنا ذوق بتاتا ہوں۔ اللہ کا ترجمہ خدا نہیں ہے، اللہ کا ترجمہ گاڈ نہیں ہے، اللہ کا ترجمہ بھگوان نہیں ہے، اللہ کا ترجمہ ایشور نہیں ہے، اللہ صرف اللہ ہے۔ وہ انگریزی کا گاڈ ہو، وہ فارسی کا خدا ہو، وہ ہندی کا ایشور ہو، یا بھگوان ہو، یا اوتار ہو، یہ سارے الفاظ ناقص ہیں، اللہ پر دلالت صرف لفظ اللہ کرتا ہے، اور کوئی علماء نے خدا کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے میں نے کہا میں فتویٰ نہیں دیتا ہوں، آج بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن میں تمہیں اپنا ذوق بتاتا ہوں، اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں سوائے اللہ کے، اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں سوائے اللہ کے۔ کسی بھی لفظ کا حرف ہٹا دو مطلب بدل جاتا ہے۔ طارق، میرا نام طارق جمیل ہے، تو تا ہٹا دو، طارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا، اور تا ہٹاؤ تو بن جائے گا ارق، ارق کا مطلب ہے بے قرار ہونے والا۔ کتنا فرق پڑ گیا؟ جمیل کا مطلب ہے خوبصورت، جیم ہٹا دو تو میل بن گیا، بالکل الٹا ہو گیا نا، بالکل الٹا ہو گیا، ایسے ہی چلتے جاؤ چلتے جاؤ۔ خدا، خا ہٹا دو دا بن گیا، پٹھان کہتے ہیں دادے دادے دادے، اور دال ہٹاؤ تو وہ بھی پٹھانوں کا خا خا بن گیا، خا 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 کرتے تھے، اور اللہ کا الف ہٹاؤ تو پیچھے رہ گیا للہ، تو قرآن نے گواہی دی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر اس کا اگلا لام بھی ہٹا دو تو پیچھے رہ گیا لہو، تو قرآن نے کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر اس کا آخری لام ہٹا دو تو پیچھے رہ گیا الہ، تو قرآن نے گواہی دی وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ۔ اب سارا ہی ہٹا دو، الف بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو، اگلا لام بھی ہٹا دو، لام کی پیش کی آواز کو باقی رکھو ہو، تو وہ بھی قرآن بولتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے۔ نہیں پہچانا اتنی بڑی ہستی کو، جبھی تو میرے اللہ نے گلہ کیا وما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندو سارے جگ جہان کو پہچاننے میں لگے، مجھے بھی تو پہچانتے، میری بھی تو قدر کرتے، دیکھتے نہیں ہو تمہارے لیے کائنات مسخر کر دی، جعل لکم الارض ذلولا، زمین مسخر کر دی، سخر لکم الانہار، پانی مسخر کیا، سخر لکم الشمس والقمر دائبین، یہ چاند اور تاروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان کی چھت بنائی تمہارے لیے، زمین کا فرش بچھایا تمہارے لیے، اور تھنوں سے دودھ اتارا تمہارے لیے، اور درختوں پہ پھل لگائے تمہارے لیے، اس میں ذائقے بھرے تمہارے لیے، رات کو لایا تمہاری خاطر، دن کو لایا تمہاری خاطر، جعلنا اللیل لباسا والنہار معاشا، اوپر سورج کو چمکایا تو تمہارے لیے، وجعلنا فیہا سراجا وہاجا،
چاند کو بڑھایا بھی گھٹایا بھی تمہاری خاطر، لتعلموا عدد السنین والحساب والقمر قدرناہ منازل، وہ یہ سارا نظام کیا تمہارے لیے۔ پھول کوئی تمہاری زندگی کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن تمہیں خوشبو کا شوق ہے تو تمہارے لیے پھول بنائے، اس میں رنگ بھرے، اس میں خوشبو بھری، اور اس میں حسن بھرا، جمال بھرا، تمہارے لیے تمہارے ذوق کا بھی خیال رکھا، تمہارے ذوق کا بھی خیال رکھا، تمہاری چاہتوں کا بھی خیال رکھا۔ شہد کی مکھی کو فائدہ ہے اپنے شہد بنانے سے؟ بناتی وہ ہے، اٹھا کے ہم لے آتے ہیں۔ کبھی اس نے بغاوت کی بس آج کے بعد ہم شہد نہیں بنائیں گے، سورا یہ انگلینڈ والے اٹھا کے لے جاتے ہیں، آج کے بعد یا اللہ ہم شہد نہیں بنائیں گی۔ وہ بناتی جا رہی، کیوں؟ کہ انسان کے کام آنے والی چیز ہے۔ فیہ شفاء للناس۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو پہچاننا سب سے بڑا علم ہے، اور اللہ کو نہ جاننا سب سے بڑی نادانی اور جہالت ہے۔ مشرق ہو تو اللہ ہے، مغرب ہو تو اللہ ہے، للہ المشرق والمغرب، شمال ہو تو اللہ ہے، جنوب ہے تو اللہ ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ یہ پہاڑوں کی چوٹیاں اور یہ اونچا آسمان اور یہ چمکتا سورج اور یہ جھلملاتے ستارے اور یہ کالی رات اور یہ روشن دن اور یہ بہتے ہوئے دریا اور یہ لٹکے ہوئے پھل اور یہ گاتی ہوئی بلبل اور یہ کوکتے ہوئی کوئل اور یہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جمے ہوئی برف اور بادلوں سے برسنے والا پانی اور چمکنے والی بجلیاں اور عقاب کی اڑان اور سانپ کی پھنکار اور ہاتھی کی چنگاڑ اور شیر کی دھاڑ اور زمین کا بچھا ہوا فرش اور کاربن کوئلہ بن کے نکلا، پتھر زمرد اور نیلم بن کے نکلا، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے۔ اللہ کو جانو بھائیو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو۔ زندگی کا سفر اللہ کی طرف کرو، پونڈ کا سفر، عزتوں کا سفر، حکومت کا سفر، اقتدار کا سفر، یہ سب موت پہ آ کے زیرو ہو جائے گا۔ کمانے والا اور فقیر موت پہ برابر، بادشاہ اور فقیر موت پہ برابر۔ ڈاکٹر صاحب کا بھی ڈیڈ باڈی کب آئے گی، اور مزدور کی بھی ڈیڈ باڈی کب آئے گی؟ یہاں سے کوئی مر جاتا ہے نا، اب تو یہیں دفن کرتے ہیں، پھر ادھر بھیجتے ہیں کہیں، ڈیڈ باڈی کب آ رہی؟ کوئی نہیں کہتا ڈاکٹر صاحب کب آ رہے ہیں، مولانا صاحب کب آ رہے ہیں، اور مزدور صاحب کب آ رہے ہیں۔ جب موت آتی ہے تو ڈاکٹر بھی ڈیڈ باڈی، مزدور بھی ڈیڈ باڈی، بادشاہ، امیر، غریب، فقیر، میت۔ میت میت کب آ رہی ہے؟ بھائیو، ضرورتوں کے غلام نہ بنو، ضرورتوں کے غلام نہ بنو، ان میں سے چلتے ہوئے اپنے اللہ کی طلب میں چلو۔ اللہ ملا، سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا، کچھ نہ ملا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، ان وجدتنی وجدت کل شیء، ان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ میرا بندہ میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے مل جاؤں گا۔ تو دنیا کی طلب میں آیا، میرا وعدہ کوئی نہیں، کبھی دے دوں گا کبھی نہیں دوں گا، کبھی دے دوں گا کبھی نہیں دوں گا۔ لیکن اگر تو میری طلب میں آیا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھے مل جاؤں گا۔ میں ملا تو سب کچھ ملا، میں نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ بازی ہار گئے، زندگی کی بازی ہار گیا جس نے اللہ کو مطلوب نہ بنایا، اور صرف اس چند دن کی دنیا کے پیچھے اپنا سب کو جس نے گنوا دیا۔ میرے بھائیو، شہنشاہ اعظم ہے اللہ، شہنشاہ اعظم ہے اللہ، اور فقیر اعظم ہے انسان۔ محتاج، سب سے بڑا محتاج انسان ہے، اور سب سے بڑا غنی اللہ ہے۔ سب سے بڑا فقیر انسان ہے اور سب سے بڑا غنی اللہ ہے۔ اس کی غنی ہونے کی حد نہیں، میرے فقیر ہونے کی حد نہیں، اس کی بادشاہی کی حد نہیں، میرے فقر کی حد نہیں، اس کے علم کی حد نہیں، میری جہالت کی حد نہیں، اس کی طاقت کی حد نہیں، میرے ذوف کی حد نہیں، میرے سوال کی کوئی انتہا نہیں، اس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں، میری کمزوریوں کی کوئی انتہا نہیں، اور اس کی خوبیوں کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کے بغیر کوئی میرا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ میری اتنی ضرورتیں ہیں، میرے اتنے سوال ہیں، میری اتنی حاجات ہیں کہ صرف اللہ ملا تو میرا کام بنے گا۔ اللہ کے بغیر پوری دنیا بھی مل جائے میرا کام نہیں بن سکتا۔ مجھے ایسی ذات کی ضرورت ہے جو خود محتاج نہ ہو، مجھے ایسا چاہیے جو خود نہ کھاتا ہو۔ اگر میں نے کھانے والے کے سامنے ہاتھ پھیلایا، وہ کبھی کہہ دے گا میں نے خود کھانا ہے چلو۔ میں نے اگر کسی اپنے جیسے کے آگے ہاتھ پھیلایا تو مجھے کہہ دے گا آج میرے پاس پیسے نہیں ہے چلے جاؤ۔ اگر میں نے کسی اپنے جیسے کے
کہ سائے تلے پناہ چاہی تو وہ کہہ دے گا میں تو خود ڈرا ہوا ہوں، تم اپنی حفاظت کا انتظام خود کرو، مجھے ایسا چاہیے جو خود نہ کھاتا ہو، نہ سوتا ہو، نہ پیتا ہو، نہ اونگتا ہو، نہ غافل ہو، نہ جاہل ہو، نہ تھکتا ہو، نہ ظلم کرتا ہو، نہ کمزور ہو، نہ ضعیف ہو، نہ وہ گھر کا محتاج، نہ مکان کا محتاج، نہ زمان کا محتاج۔ جب میں ایسی کی تلاش میں نکلا تو میں نے بحر و بر کو دیکھا، زمین و آسمان کو دیکھا، شمال و جنوب دیکھا، مشرق و مغرب دیکھا، پر اللہ کے سوا کوئی نہ پایا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ہے الملک بھی، القدوس بھی، السلام بھی، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، العلیش، الکبیر، الغفور، الشکور، الحسیب، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المعصی، المبدی، المعید، المحیی، الممیت، الحی القیوم، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان الوافع الدیان مالک الملک۔ میں کہاں سے اس کی تعریف کر سکتا ہوں؟ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ بھائیو سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے۔ اللہ سے صلح کرو، اللہ سے صلح کرو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ سے صلح کرو۔ اپنی جان پہ ظلم ہے اللہ سے بغاوت، اپنی جان پہ ظلم ہے اللہ کی نافرمانی، اپنے اوپر تباہی کو لانا ہے، اتنے بڑے شہنشاہ کو ٹکرانا۔ یہ حکومت برطانیہ کے چھوٹے سے قانون کے آگے آپ کھڑے ہوتے ہو، جی ٹکٹ لگ جائے گا، ٹکٹ لگ جائے گا۔ ابھی کتنا سفر کر چکے ہیں نا، اب بھائی تھوڑا تیز چلاؤ کہ جی ٹکٹ لگ جائے گا۔ ایک ٹکٹ کے ڈر پر اتنی احتیاط، اور اسی گاڑی میں میوزک زور زور سے چل رہا ہے، دو جہان کے بادشاہ سے بغاوت، اور ایک ٹکٹ کے ڈر سے بریک لگائی ہوئی ہے، نئی گاڑی ہے، بگانا چاہتا ہے، وہ کیمرہ آ گیا، دیکھو جی مول صاحب وہ پیلا کیمرہ ہے، وہ نہیں، مجھے کیمرے دکھا رہے تھے، دیکھو جی وہ کیمرہ ہے، وہ کیمرہ ہے، جو ٹکٹ لگ جائے گا۔ ایک ٹکٹ کے ڈر نے ٹھیک چلایا، شہنشاہ اعظم کا ڈر ہی نہ رہا۔ انہوں نے کہا گانا نہ سنو، میں تمہیں جنت کے گانے سنانے والا ہوں، چھوڑ دو دنیا کا میوزک، انتظار کرو، انتظار کرو، آؤ میرے پاس، اعلان ہوگا۔ کہاں ہیں جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے؟ آج انہیں جنت کا میوزک سنایا جائے گا۔ کہاں ہیں، کہاں ہیں جو انگلینڈ میں گانے نہیں سنتے تھے، جو پاکستان میں میوزک نہیں سنتے تھے، جو بلیک برن میں میوزک نہیں سنتے تھے؟ کدھر ہیں وہ؟ تو لوگ کچھ کھڑے ہوں گے، یا اللہ ہم آگے آؤ، دوسرے بہرے ہو جائیں گے، نہیں سن سکتے، چلے جاؤ تم آگے آؤ، بٹھایا جائے گا۔ اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا گاؤ۔ جنت کی لڑکی کی آواز، آواز تو چھوڑو، اگر وہ سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے۔ سن رہے ہو؟ ہاں، پیسیفک اوشن 11 کلومیٹر گہرا ہے، 71% دنیا میں سمندر کا پانی ہے، 29% خشکی ہے۔ وہ تھوکتی نہیں، اس کے منہ میں تھوک بنتا ہی نہیں، اگر کسی طرح زبردستی کر کے بنا کے سمندر میں تھوک دے، ساتوں سمندر میٹھے ہو جائیں گے۔ بول کیسا ہوگا؟ آواز کیسی ہوگی؟ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ان عورتوں کو بنایا، ان کو میک اپ کس چیز سے کیا ہے؟ اپنے نور میں سے نور ان کے چہروں پہ ڈالا ہے۔ یہ تھوڑا سا سرخی پاؤڈر لگتا ہے تو شکل بدل جاتی ہے، جس کے چہروں پہ اللہ کا نور پڑا وہ کیسا ہوگا؟ پھر اللہ جنت کی ہوا کو حکم دے گا، ہوا بن جائے گی موسیقار، وہ دھن تیار کرے گی، وہ درختوں کو حکم دیا جائے گا یہ دھن بجاؤ،
درخت دھن بجائیں گے، جنت کی لڑکی گائے گی۔ مجھے جنید جمشید نے شروع میں بتایا تھا کہ ہمارا گانا ہوتا ہے 3.5 منٹ کا، پھر لوگ شوق سے سنیں تو 10 منٹ سے آگے کبھی نہیں جاتا کیونکہ پھر بور ہو جاتے ہیں۔ جنت کا پہلا گانا 70 سال کا ہوگا۔ 70 منٹ نہیں بھائی، کہیں کہیں غلطی نہیں لگ جائے، 70 دن نہیں، 70 برس۔ جس نے جہاں ٹیک لگائی ہے اس کی ٹیک وہیں رہ جائے گی، وہیں بھول جائے گا۔ میرا اللہ کہے گا بولو کیسا ہے، کہنے بڑا مزے کا ہے۔ تو اللہ کہیں گے اب اس سے اچھا سنو، اس سے بھی اچھا ہے، کہاں وہ کیا ہے؟ تو اللہ داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا آ تو ممبر پہ بیٹھ اور لوگوں کو سنا۔ اللہ کی حمد و ثنا کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا۔ داؤد علیہ السلام کی وہ آواز تھی جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، تو آج کیا قیامت ہوگی وہ؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بولو کیسا ہے، کہ واہ واہ، اس سے بھی اچھا سنو، اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد۔ اللہ ہمارے نبی کو بلائے گا، آپ تشریف لائیں، بیٹھیں، اب اللہ کے نبی کی آواز ہے، جنت کا ساز ہے۔ اللہ فرمائیں گے بولو کیسا ہے، کہیں گے واہ واہ۔ اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو، اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا۔ اب ساز کی ضرورت نہیں، اب دھن کی ضرورت نہیں ہے، اب ہر چیز خود سنے گی۔ اللہ کا عرش ہٹے گا، جو آنکھیں لڑکیوں کو دیکھتے دیکھتے مر گئیں وہ آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ حرام آنکھ کے مقدر میں نہیں ہے اللہ کو دیکھنا۔ اندھا دیکھ سکتا ہے کائنات کو؟ نہیں دیکھ سکتا۔ جس کی آنکھوں کو حرام لگ گیا وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور عجیب بات بتاؤں علماء کی، دوزخ سب سے بڑا عذاب ہے نا، لیکن بعض علماء نے اتنی خوبصورت بات لکھی ہے، سبحان اللہ، کہ دوزخ والوں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے کہ وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہیں۔ آگ کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے، پر اس سے بھی بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا رضوان پردے ہٹا، اے ہے از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سردادن و جاندادن نادیدہ رخ یارے۔ وہ جس کو دیکھا نہیں اور لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے کٹ گئے، بوٹی بوٹی ہو گئے، آگ میں جلے پر اللہ کو نہ چھوڑا۔ ہمارے جیسے نہیں تھے کہ یورو پہ بک گئے، پاؤنڈ پہ بک گئے، ڈالر پہ بک گئے، شراب پہ بک گئے، لڑکی پر ایمان کے سودے ہو گئے۔ وہ تھے جو آروں سے 2 ٹکڑے ہو گئے، بوٹی بوٹی ان کی الگ ہو گئی، اور ابھی اللہ کو دیکھا نہیں اور یہ کر دیا۔ جب اللہ کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ رضوان پردے ہٹا، آئے ہائے آج میرے بندے مجھے دیکھیں گے۔ جنت کی سب سے بڑی دولت ملنے والی ہے ابھی کہ اللہ سامنے آنے والا ہے۔ نہ حور یاد رہے گی، نہ شراب یاد رہے گی، نہ گھر یاد رہے گا، نہ کچھ بھی۔ جنت بھی کیا چیز ہے جنت والے کے سامنے، جب اللہ کہے گا رضوان لبیک پردے ہٹا۔ وہ آنکھیں جو میرے لیے روتی، وہ آنکھیں جو اوروں کی بیٹیوں کو دیکھ کر نیچے جھکتی رہیں، آج وہ میرا دیدار کریں گی۔ آج انہیں دیکھنے کی لذت ملے گی کہ وہ کیا لذت ہے۔ 70,000 پردے اٹھیں گے اور تمہارا اللہ تمہیں کہے گا مرحبا میرے سچے بندے آ گئے۔ واہ واہ، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے؟ مرحبا بالصادقین۔ اتنے بڑے سودے کو چھوڑ کر کہاں گرے پڑے ہوئے؟ آج اللہ اپنا قرآن سنائے گا، یہ صرف کان نہیں سنیں گے۔ جب اللہ بولے گا تو جسم کا ایک ایک بال سنے گا، ایک ایک جسم کا سیل کان بن جائے گا، ہر سیل کان بن کے اللہ کی آواز سنے گا۔ ایک کان سن نہیں سکتا، سارا جسم سیل، سارا جسم، سارے سیل جو کئی کھرب 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 ٹریلین 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 جو سیل ہیں، اللہ سب کو کان کی طاقت دے گا اور اس میں سے اللہ کی آواز جائے گی جو روح کے اوپر اترے گی۔ پھر ان کو نہ جنت یاد رہے گی نہ اپنا آپ یاد رہے گا، اور جب اللہ پردہ گرائے گا تو وہ پھر ان کو نہ جنت یاد رہے گی نہ اپنا آپ یاد رہے گا، اور جب اللہ پردہ گرائے گا تو وہ دعا یا اللہ اتنی جلدی نہیں نہیں نہیں، اتنی جلدی نہیں نہیں، تھوڑا اور تھوڑا اور۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واپس جاؤ،
تمہاری بیویاں ادا، بیویوں سے مراد حوریں، چونکہ ایمان والی عورتیں خود یہاں موجود ہوں گی، اس سے جنت کی عورت مراد ہے، ایمان والی عورتیں وہ تو خود وہاں موجود ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہاری حوروں نے شکایت کی یا اللہ اشتقنا الی اہلنا، ہمیں اپنے خامد یاد آ رہے ہیں. وہ کہیں گے ہمیں نہیں چاہیے نہ جنت نہ حور، بس تجھے دیکھتے رہیں، تجھے دیکھتے رہیں. اللہ سے سودا کرو، وہ کہتا شراب چھوڑو، کیوں؟ فسقاہم ربہم شرابا طہورا، اپنے ہاتھوں سے تمہیں شراب پلانے والا ہے. زنا چھوڑو، کیوں؟ وزوجناہم بحور عین، وہ خود تمہارا جنت کی لڑکیوں سے نکاح پڑھنے والا ہے جنہیں اللہ پاک نے مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا ہے. وہ کہتا دنیا میں کماؤ، حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، کیوں؟ وہ تمہیں بہت بڑی دولت دینے والا ہے. فَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عینان تجریان جنتان ذواتا افنان جنتان مدہامتان، اوپر عینان تجریان، نیچے عینان نضاختان، اوپر من کل فاکہۃ زوجان، نیچے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اوپر متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان، اور نیچے کی جنت میں متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان. جنت الفردوس میں قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کأنہن الیاقوت والمرجان، اور نیچے کی جنت میں فیہن خیرات حسان اور مقصورات فی الخیام اور لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ کو منا لو بھائیو، اللہ سے صلح کر، اللہ سے دوستی لگا لو. یہ سب جھوٹ ہے، کیا بیوی، کیا بچہ، کیا اپنا آپ. دیکھو نہ بیوی سے پیار ہے نہ بچوں سے پیار ہے، اپنے آپ سے پیار ہے، اپنے آپ سے پیار. لہٰذا اپنی وجہ سے بیوی کو بھی ذلیل کرتا ہے، اپنی وجہ سے اولاد کو بھی ذلیل کرتا ہے، اپنی وجہ سے ماں باپ کو بھی ذلیل کرتا ہے، اپنی وجہ سے دوستیاں تبدیل کرتا ہے، اپنی وجہ سے قتل پہ آتا ہے، اپنی وجہ سے سب کرتا ہے. اپنے آپ کو مٹا دو، اللہ کے لیے مٹا دو، زندگی ملے گی. جو اللہ پر مرے گا وہی جیے گا، جو اللہ کے لیے جینا سیکھے گا وہی جیے گا. زبان کا چسکا، پیٹ کا چسکا، نظر کا چسکا، کانوں کا چسکا، یہ حیوانیت ہے، انسانیت نہیں ہے. میرے بھائیو، کل کائنات کا مالک اللہ، وہ ساری دنیا اس کو اعلان کر رہا ہے آ جاؤ آ جاؤ. دیکھو بادشاہوں سے دوستی لگانی ہونا ایمان بھی بیچنا پڑتا ہے. اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ انی لک محب فبحق علیک کن لی محبا. اللہ تعالیٰ کہتا میں تو تجھ سے محبت کر چکا ہوں، تو بھی تو مجھ سے کر. جو بے نیاز ہے، بادشاہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں، تو اللہ تو غنی ہے، وہ کہتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے کر لے. اور روٹھے کو منانا ہو تو پسینے آ جاتے ہیں، روٹھے کو منانا پڑے تو پسینے آ جاتے ہیں. ماں بھی ہو منانے کے لیے تو وہ بھی ذلیل کرتی ہے پھر معاف کرتی ہے. شہنشاہ اعظم کو منانا ہو تو صرف معاف نہیں کرتا، معاف نہیں کرتا، کیا کہتا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید. پہلے یہ بتاؤ اگر میں کسی سے ناراض ہوں، وہ مجھے منانے آئے تو میں اس کا استقبال کروں گا یا منہ ادھر کر کے بیٹھوں گا؟ پہلے اس سے منت کرواؤں گا. اگر میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کروں تو میں تو کہوں گا میری بےزتی ہو گئی. میں اتنا چھوٹا آدمی نہیں ہوں کہ میں آگے بڑھ کے استقبال کروں، وہ آ کے پہلے میرے پاؤں پکڑے. یہ میں گندا حقیر پیشاب پخانے کا انسان ہوں. اور میرا رب شہنشاہ اعظم مالک الملک، مالک الملک، وہ کیا کہتا ہے؟ جب کوئی میرا روٹھا بندہ مجھے منانے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. ماں نہیں کرے گی، ابا نہیں کرے گا، اللہ آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہے. کتنے گناہ کر کے آ رہا ہے، 1 سال 2 سال کے نہیں، 100 سال 1000 سال کے بھی نہیں. اتنے کیے ہیں کہ بلیک برن کی زمین پر اس سے گناہ جمع ہوتے 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 7 بر اعظم پر پھیل گئے، سمندر بھی اس کے اندر دب گئے، پھر اس کے گناہ بڑھتے 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 چاند تاروں کو کراس کرتے ہوئے، وہ ساری اس فضا کو کراس کرتے ہوئے جا کر اللہ کے آسمان کی چھت کے ساتھ جا کر اس کے گناہ پیک ہو گئے. اتنے گناہ ایک عورت نے کیے، ایک مرد نے کیے. اور میں بیچ میں وضاحت کر دوں، فرشتے بھی گناہ گار انسان بن جائیں اور انسان بھی سارے منکر ہو جائیں، اور شیطان تو پہلی شیطان ہے، یہ سارے مل کر اللہ کی نافرمانی شروع کر دیں اور قیامت تک یہ نافرمانی کرتے رہیں، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم یہ اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت کو لگا دیں. میرا آپ کا اللہ یہ کہہ رہا ہے
تو اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا، اور جب تو توبہ پہ پکا ہو جائے گا تو پھر کیا کروں گا، جتنے گناہ کیے ہیں ان کے بدلے میں نیکیاں لکھ دوں گا۔ تو بھائیو، اللہ کو لینا منانا بڑا سوکھا آسان کام ہے۔ ادھر توبہ کرو، ادھر اسے پالو، اور اگلا قدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی، اپنی زندگی بناؤ۔ اللہ نے ایک حبیب بنایا، خلیل کہتے ہیں جس کی محبت دل میں اتر جائے، اور حبیب کہتے ہیں جس کی محبت بڑھتے 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 اتنی چلی جائے کہ اس کی حد بھی نظر کوئی نہ آئے۔ حبیب اور خلیل کا لفظوں کا فرق، خلیل خلل سے ہے، خلل خلل ہوتا ہے میں یہاں سے چلنا، جیسے میں ابھی آیا نا تو ادھر ادھر زگ زیگ بناتا ہوا آیا ہوں، اس کو کہتے ہیں خلل۔ تو محبت آئی اور دل کے پردوں میں سے یوں راستہ بنا 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 کے اندر جا کے بیٹھ گئی، جم کر جب محبت جم جائے اس کو کہتے ہیں خلت، اور جب محبت بڑھنا شروع ہو جائے اور اس کے اگلا کوئی کنارہ ہی نظر نہ آئے تو اس کو کہتے ہیں حبیب۔ حبیب حبہ سے ہے، حب دانے کو کہتے ہیں، دانے کی صفت بڑھنا ہے، کاشت کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا، کاشت کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا۔ وہ خلیل ہیں، وہ حبیب ہیں، موسیٰ کلیم ہیں، تینوں کا فرق قرآن بتاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ اللہ اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرما رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے تجھے جنت کی چابی پکڑا دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول۔ اللہ اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک۔ خلیل اللہ کے دربار میں گزارش کر رہے ہیں وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اللہ دنیا میں میرا نام زندہ رہے نیکی کے ساتھ۔ اللہ نے دعا قبول کی، کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیری ذات کو، نام کو بلند کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے، بلائے گئے، بھاگے ہوئے اللہ نے کہا بھاگ کے کیوں آئے ہو؟ ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کہ میں نے جو بلایا تو دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ کہ عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں اس لیے بھاگ کے آیا ہوں کہ تو مالک میں نوکر، میں بھاگ کے آؤں گا تو خوش ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا۔ وہ اللہ جس کا کلیم کہہ رہا ہے کہ تو راضی ہو جا، وہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ ساری کائنات سے فرما رہا ہے مجھے راضی کرو، اور اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میں تمہیں راضی کروں گا، تمہیں راضی کروں گا۔ اور میرے آپ کے نبی نے فرمایا میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری امت کو معاف کرے گا۔ تو ایسے بڑے کریم نبی کو آنکھیں دکھانا اور اس کی زندگی کا باغی ہو جانا، اس سے بڑی میرے بھائیو ہلاکت کی بات کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے جڑنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہاں سید قریشی نہیں چلتا، عرب عجم نہیں چلتا، کالا گورا نہیں چلتا، وہاں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلتا ہے۔ ہاں ایک ہی پاسپورٹ ہے، باقی سارے پاسپورٹ کینسل ہو گئے ہیں۔ میں بھی آ رہا تھا نا تو ہمارے پاس تو پاکستانی پاسپورٹ، ہم تو ڈر ڈر کے دکھا رہے تھے، جن کے پاس برطانیہ کا وہ سرخ پاس وہ ایسے کر کے دکھا رہے تھے، برٹش پاسپورٹ ہے۔ اے قیامت کے دن دیکھو گے ایک ہی پاسپورٹ چلے گا، سب کینسل، سب کینسل۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا پاسپورٹ ہے تو مہر لگے گی، جنت کا ویزا ملے گا، ورنہ ریجیکٹ ہو جائے گا۔ ابو لہب چاچا بھی ہے، قریشی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، سید بھی ہے، پاسپورٹ کوئی نہیں تھا، ویزا بھی گیا اور جہنم بھی ملی۔ بلال حبشی بھی ہے، غلام بھی ہے، غلام کا بیٹا بھی ہے، بدصورت بھی ہے، اور پاسپورٹ بھی ملا، ویزا بھی ملا، اور ایسا ملا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، میرے پہلے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے۔ ایک حدیث سے شفاعت، آپ اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت پر حساب شروع ہوگا۔ ایک حدیث میں بتا رہا ہوں جو عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جب سارے جنتی جنت کے دروازے پر چلے جائیں گے تو دروازہ بند ہوگا، کھلا ہوا نہیں ہوگا، اس کی اوپننگ ہونی ہے، اوپننگ، اس لیے بند ہے۔ تو اب سارے لوگ آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ دادا جان اندر لے چلو، وہ کہے گے بیٹو میں نے نکلوایا، میں کیسے اندر لے جاؤں؟ تو پھر وہ آئیں گے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سارے نبیوں کے پاس آئیں گے کہ اندر لے جائیں گے، نا بھائی نا ہم نہیں لے جا سکتے۔
تو عیسیٰ علیہ السلام تک بات آئے گی تو کہیں گے میں بھی نہیں لے جا سکتا. ہاں اگر اندر جانے کا کام کرنا ہے، دروازہ کھلوانا ہے، تو جاؤ حبیب اللہ کے پاس، وہیں کام ہوگا اور کہیں نہیں ہو سکتا. تو سورا مجمع آئے گا، امتی اور دوسرے مسلمان بھی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اندر جانا ہے، آپ نے کہا ہاں. ابھی لو سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے. میرا اللہ کہے گا ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، اٹھ سر اٹھا مانگ ملے گا، بول تیرا بول پورا ہوگا. تو آپ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول. اللہ کہے گا تو افتتاح کر، تیرے بغیر تو نبی بھی اندر نہیں جا سکتا، عام انسان کیسے جا سکتا ہے؟ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرے آپ کے نبی کا قدم نہ پڑ جائے. تو جنت سے ایک سواری آئے گی، ایک اڑتی ہوئی سواری آئے گی ایسے پروں والی، وہ آ کر ایسے لینڈ کرے گی، ہم جیسے جہاز نہیں لینڈ کرتا ایسے آ کر ہمارے نبی کے آگے لینڈ کرے گی. آپ اس کے اوپر سوار ہوں گے، وہ کھڑی ہوگی تو اس کی رسی ایسے نیچے گر جائے گی. تو اب سب ایسے دیکھیں گے اب یہ رسی کون پکڑے، یہ رسی کون پکڑے. تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو رسی پکڑائی جائے. سید بھی پیچھے رہ گئے، آل رسول بھی پیچھے رہ گئی ہیں، وہ سارے عرب قریش بھی پیچھے رہ گئے، اور ایک حبشی کا بیٹا یہ بازی لے گیا. کہاں سے؟ پاسپورٹ تھا. پاسپورٹ بنوا لو بھائیو. اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمارے نبی نے عرض کی جب معراج پہ گئے، ابھی تو رجب گزرا ہے نا، کہ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا علیہ السلام، اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، اور داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا. داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے موم بن جاتا تھا. آپ نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا غلام بنا کے دی. آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے. یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا. اللہ ذکرت الا ذکرت معی. جب تک یہ توحید کا کلمہ ہے اور یہ ہے، اسے کون مٹائے؟ تیرا نام میرے نام کے ساتھ رہے گا، یہ الگ نہیں ہو سکتا. اللہ تک پہنچنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کے سوا کوئی ہستی نہیں. اللہ نے سب نبیوں کو نام سے پکارا، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا، یا ابراہیم، یا نوح. 8 نبیوں سے اللہ نے قرآن میں بات کی ہے، نام لیا ہے. یا ابراہیم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس. اللہ تعالیٰ نے 8 نبیوں سے بات کی، نام لیا ہے، نام لیا ہے. جب اپنے نبی سے بات کرنے لگا تو یا محمد نہیں کہا. عربی زبان میں نام لینا یہ چھوٹے درجے کی چیز ہے، اور اس کو اس کے کسی نسبت سے اور لقب سے پکارنا اعلیٰ درجے کی چیز ہے. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں مولانا صاحب، حاجی صاحب، اور قاضی صاحب، جج صاحب، ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب، یہ ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن میں جب بلایا تو یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. عرب آ کر کہتے تھے، دیہات کے لوگ، یا محمد. تو اللہ تعالیٰ نے کہا خبردار لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. خبردار میرے نبی کو نام لے کر مت پکارو. بلانا ہے تو یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، اس کے سوا مت پکارو، یا محمد مت کہو. وہ اس کا رب ہو کر اسے یا محمد نہیں کہتا. تم کیسے دیوانے ہو کہ امتی ہو کر یا محمد کہتے ہو؟ لقب سے پکارو. یہ عزت خالق دے رہا ہے، یہ عزت اللہ دے رہا ہے، یہ بلندیاں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو بھائیو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زندگی کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں جس کی زندگی محفوظ ہو. یہ واحد نبی ہے جس کی زندگی محفوظ ہے. پیدائش سے لے کر وفات تک زندگی کی ہر ادا کھلی کتاب کی طرح، روشن کتاب کی طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت تک، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، اللہ کے نبی کی زندگی کو کوئی نہیں چھپا سکتا. آپ کی حدیث کو کوئی نہیں چھپا سکتا. جیسے قرآن میں کوئی چیز نہیں داخل ہو سکتی، اللہ کے نبی کی حدیث میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. یہ صرف عجم کا، جو لوگ عربی نہیں سمجھتے، یہ ان کا فتنہ ہے کہ حدیث بعد میں لکھی گئی، پتہ نہیں سچی کہ جھوٹی. چونکہ وہ عربی کو نہیں سمجھتے، وہ نہیں جانتے کہ اس پر بھی اللہ کا ایسا پہرا ہے کہ ساری دنیا کے دجال کٹھے ہو جائیں تو وہ حدیث پاک میں کسی چیز کو داخل نہیں کر سکتے.
نہیں ہو سکتا، جیسے قرآن میں نہیں ہو سکتا، ایسے اللہ کے محبوب کے کلام میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ اس کا نظام ہے جو قیامت تک چلے گا کہ ہمارے پاس یہ علم سند سے آ رہا ہے، خالی ڈائجسٹ پڑھ کے نہیں، اخبار پڑھ کے نہیں، رسالے پڑھ کر نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے جس سے سنایا، جس سے فرمایا۔ اور چھوڑو، حدیث تو حدیث ہے نا، آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی یہ ایک حدیث سنائی ہے اور اس کے ساتھ کھجور کھلائی اور پانی پلایا۔ حضرت علی نے امام حسن کو وہ حدیث سناتے ہوئے کھجور کھلائی اور پانی پلایا۔ حضرت حسن نے اپنے بیٹے عبداللہ کو وہ حدیث سنانے سے پہلے کھجور کھلائی اور پانی پلایا۔ عبداللہ نے اپنے شاگردوں کو حدیث سنانے سے پہلے کھجور کھلائی اور پانی پلایا۔ 1980 میں میرے استاد نے جب مجھے یہ حدیث بیان کی تو پہلے کھجور کھلائی اور پانی پلایا۔ اتنا سلسلہ آپس میں مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر چند لوگ ہیں جن سے یہ بات ہم تک آ رہی، ایسے نہیں ہر غیر سے نہیں آ رہی، پورا ایک سلسلہ ہے سند کا۔ یہ کالج کی کتابیں آج کوئی، کل کوئی، پرسوں کوئی، تحقیقات ریسرچ بھی بدل جاتی۔ میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے لاہور میں، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اب 1 مہینہ پہلے کہہ رہا تھا کہ اب نئی ریسرچ آئی ہے کہ یہ جو زردی ہے نا، زردی یہ اچھے کولیسٹرول بناتی ہے، مضر نہیں بناتی، یہ دل کے مریضوں کو کوئی نقصان نہیں دیتی۔ میں نے کہا کتنے بیچاروں کا بیڑا غرق کیا جو بے بسی سے زردی اوروں کو پکڑا دیتے تھے اور پھکی سفیدی بیچارے کھاتے رہتے تھے، جی میرے لیے مضر ہے۔ اب ریسرچ بدل گئی ہے، اللہ کے محبوب کا کلام ہے، بات ہے، پیغام ہے، ادھر سے ادھر دنیا ہو جائے، جو کہا حق، جو کہا سچ، جو بولا سچ، جس کا وکیل صفائی اللہ ہو۔ میرا وکیل صفائی اگر کوئی تکڑا آدمی ہوگا تو بھائی اس کا فلان لائر نے اس کا وکیل صفائی تھا، یہ آدمی صحیح ہے، آئے ہے جس کی وکالت اللہ خود کرے وہ کیسا ہوگا؟ ہاں، یہ جو سورۃ والنجم ہے نا، یہ وکالت ہے، یہ پوری عدالت مجھے اس میں نظر آتی ہے، یہ پوری عدالت قائم ہے۔ ایک طرف ساری دنیا کے اعتراض کرنے والے اور بڑی بڑی FIR کٹوانے والے کھڑے ہیں اور اپنی دلیلیں دے رہے ہیں، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو جب زیادہ اعتراض پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ خود زمین پر اتر آیا اور آ کر قسمیں اٹھا کے بولا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى۔ یہ ہر آیت ایک اعتراض کا جواب ہے، ہر آیت کے پیچھے اعتراض ہے اور اس کا اللہ وکیل صفائی بن کے اس کا یہ جواب، یہ جواب، یہ جواب، یہ جواب، اس طرح قرآن اس کا وکیل صفائی بن کے آیا ہے۔ ساری دنیا میں آپ کی نعت پڑھی جاتی ہے، لیکن جیسے ہم ویسے ہماری شاعری، جس کی نعت اللہ پڑھے وہ کیسا ہوگا؟ آپ لوگوں نے یہ شعراء کی نعت خوانی تو سنی ہوگی، کبھی قرآن کی نعت سنی ہے؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ میں آپ کو قرآن کی نعت ساری آیات نہیں، جو اچانک میرے ذہن میں آئیں گی وہی سناؤں گا۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. یہ قرآن کی نعت خوانی ہے. جنید جمشید کی نعت پڑھے گا تو اللہ نعتیں پڑھ رہا ہے اپنے نبی کی. اب بھائیو جیسے اللہ کی قدر نہیں کی نا ایسی اس کے محبوب کی قدر بھی کوئی نہیں کی. کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں, نسب محفوظ نہیں. او بھائیو میرے نبی کی تو بکریوں کے نام بھی محفوظ ہیں. ہائے ہائے, میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا, ایک بڑا علاقے کا سردار آیا بیٹھا تھا, مجھے نہیں پتا تھا بیٹھا ہوا, تو میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی کی 9 بکریاں تھیں جن کا دودھ شام کو حضرت ام ایمن نکال کر جس گھر میں آپ ہوتے تھے وہاں پہنچایا جاتا تھا, اور اس میں ایک 10واں بکرا تھا. تو وہ عجوا اور سقیہ اور زمزم اور برکہ اور ورثہ اور اطلال اور اطراف اور غیثا اور قمرا, یہ 9 بکریاں اور 10واں بکرا تھا, اس کا نام تھا یمن. اس میں ایک بکری آپ کی زندگی میں مر گئی, اس کا نام تھا قمرا, یہ آپ کی زندگی میں مر گئی تھی. یہ 9 بکریوں کا صبح شام چرا کر شام کو دودھ نکال کر حضور کے گھر پہنچاتی تھیں. آپ نے 2 اونٹوں پہ سواری فرمائی, ان کے نام بھی اللہ نے محفوظ کر دیے. ایک کا نام تھا ثعلب, ایک کا نام تھا عسکر. آپ خچر پر بیٹھے تو اس کا نام بھی ہم تک آ گیا. ایک کا نام تھا دلدل, ایک کا نام تھا فضہ. آپ گدھے پر بیٹھے تو اس کے نام بھی ہم تک آئے. ایک کا نام تھا عفیر, ایک کا نام تھا یعفور. آپ نے اونٹنیوں پر سواری فرمائی تو ان کے نام بھی 1400 سال میں کوئی چھپا نہ سکا. عذبا, شہبا, جدعا, قصوا. آپ نے گھوڑوں پہ سواری فرمائی, سجل, لزاز, طراز اور مرتجز اور سکب اور سبہا اور ورد اور یعصوب اور یعبوب. یہ حسین گھوڑے تھے. شاندار گھوڑوں پہ بیٹھے مالداروں کو گنجائش دے دی, اونٹ پر بیٹھے متوسط طبقے کو گنجائش دے دی, خچر پر بیٹھے سفید پوش کو گنجائش دے دی, گدھے پر بیٹھے غریبوں کو بھی سنت پکڑا دی, سب کے لیے طریقہ بنا دیا. مالدار اچھی گاڑی رکھے تو تمہارا نبی سجل پر بیٹھا ہے. ورد, ایک گھوڑا تھا ورد کہتے ہیں گلاب کو, وہ گھوڑا ایسے لگتا تھا جیسے گلاب کا پھول. اور ایک گھوڑے کا نام تھا سکب کہتے ہیں بہنے کو. جب وہ دوڑتا تھا تو ایسا لگتا جیسے پانی بہ رہا ہو. آپ نے حسین گھوڑوں پر سواری فرمائی ہے, اور آپ نے خچر پر بھی بیٹھے ہیں, اور اونٹنی پر بھی بیٹھے ہیں, اور گدھے پر بھی بیٹھے ہیں. جب خیبر فتح ہوا تو ایک گدھا آ گیا آپ کی خدمت میں, یا رسول اللہ میں نبیوں کا خدمت گزار, میرے باپ دادا پر نبی سواری کرتے رہے, میں اس نسل میں آخری ہوں, آپ نبیوں میں آخری ہیں, آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں. تو یہ خیبر سے آپ کو یہ گدھا یہود سے ملا, یعفور. کبھی کبھی اگر صحابہ کو بلانا ہوتا, کوئی بلانے والا نہ ہوتا تو آپ یعفور سے کہتے جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ. وہ بھاگ کے جاتا, ابو بکر کے دروازے پہ زور سے ٹکر مارتا, وہ باہر نکل گئے تو یعفور کھڑا, اچھا حضور نے بلایا. جس دن ہمارے نبی کا انتقال ہوا تو اس دن وہ بھی روتا پھر رہا تھا. آخر اس کو چین نہ آیا اور ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے جان اللہ کو دے دی. جس سے گدھوں نے پیار کیا ہم نے اسے اٹھا کے سڑکوں پہ بٹھا دیا. نہیں میرے گھر میں تیری شریعت نہیں آ سکتی, میری دکان میں شراب بھی بکتی ہے, یہ بھی بکتا ہے, وہ بھی بکتا ہے, یہاں سے تیری شریعت نہیں آ سکتی. قیامت کے دن بھی وہ ہمیں نہ بھولا اور ہم نے اسے یہاں بھلا دیا. اس سے بڑا ظلم و ستم کیا ہوگا. کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں, باپ دادا پردادے کے نام کی کیا ضرورت ہے. آپ اپنی ذات میں کافی کامل اکمل ہیں, لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام تک سارا نسب اپنے نبی کا محفوظ رکھا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ماحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. محبت کوئی نہیں, عشق کوئی نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف بازار کی مسجد کی زندگی نہیں لائے, بازار بھی بتایا ہے, دفتر بھی بتایا ہے, حکومت کو بھی بتایا ہے, امن اور جنگ بھی بتایا ہے,
گھر کو بھی بتایا ہے، تجارت کر کے دکھایا، زراعت والوں کو طریقے سمجھائے، حکومت والوں کو طریقے سمجھائے، دوستی اور جنگ کے طریقے سمجھائے، محبت اور نفرت کے قانون بنائے، قضا کو قائم کیا، عدل کو قائم کیا۔ ہر زندگی کا شعبہ آپ کے نور کے ساتھ نمایاں ہے۔ چلنے والوں کی ضرورت ہے، چیز ساری موجود ہے، چیز ساری موجود ہے۔ بے شک نماز سر فہرست عمل ہے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، سجدوں میں سر رکھ رکھ کے اللہ کو منایا، اتنے لمبے سجدے کیے کہ دیکھنے والوں کو لگا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھی کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ کر خون بہنے لگ گیا، ساری ساری رات مصلی پہ کاٹی ہے، اور رو رو کے اللہ تعالیٰ کو یہ آپ کو اس میں راحت ملتی تھی، جتنا آپ نماز میں کھڑے ہوتے اتنا راحت ملتی تھی۔ مسجد کی زندگی بنیاد ہے، نماز بنیاد ہے، نماز کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، نماز کے بغیر اللہ نہیں مل سکتا۔ بادشاہوں کو ملنا ہو تو اوپر چڑھنا پڑتا ہے، اللہ سے ملنا ہو تو زمین پہ سر رکھنا پڑتا ہے۔ زمین ہر جگہ موجود ہے، جہاں سر رکھو گے اللہ کو پالو گے۔ سجدے کے بغیر اللہ نہیں ملتا، سجدوں کے بغیر اللہ نہیں ملتا، نماز کے بغیر اللہ کا تعلق نہیں مل سکتا۔ نماز کو بنا لو بھائیو، پڑھنے والے بہت ہو گئے، بنانے والے کوئی نہیں۔ میں نے پوری تبلیغی زندگی میں صرف 2 نمازی دیکھے ہیں ابھی تک، صرف 2 نمازی جن کی نماز، جو نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نمازی جو کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ ایک نمازی وہ ہے جو پڑھتا تو 5 ہے لیکن بالکل غافل ہو کے پڑھتا ہے، اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، اس سے حساب سخت ہوگا۔ ایک نمازی وہ ہے جو پڑھتا ہے اور کوشش کرتا ہے یا اللہ تیری یاد میں پڑھوں، کبھی یاد آ گئی کبھی بھول گیا، اس سے درگزر کر دیا جائے گا۔ چوتھا نمازی وہ ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو صرف اللہ کے دھیان میں پڑھتا ہے اور سب سے کٹ جاتا ہے، یہاں سے نماز کی برکت شروع ہوتی ہے، یہاں سے نماز وہ قرآن کے وعدے، حدیث کے وعدے چوتھے درجے کی نماز پر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب اور کوئی بیچ میں آنے نہ پائے، یہ چوتھے درجے کی نماز ہے۔ 5ویں درجے کی نماز، آنکھوں کی ٹھنڈک، جو میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز،